السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ کل کے درس میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی 2-3 آیتیں تلاوت کی تھیں، اور انہی کی روشنی میں سماج میں پائی جانے والی ایک اہم برائی نشے آور چیزوں کا استعمال کرنا، خواہ وہ شراب کی شکل میں ہو یا کسی بھی شکل میں ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کی حرمت کو واضح طور پر بیان کیا ہے۔ دوسری چیز جو اس آیت میں بتائی گئی ہے وہ ہے جوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی قباحت کو، اس کی برائی کو اس آیت میں بیان فرمایا ہے۔ سماج و معاشرے میں جوئے کی مختلف شکلیں ہیں جنہیں بہت سارے لوگ انجام دیتے ہیں۔ ایک شکل تو یہ ہے جو معروف و مشہور ہے، اور بہت سارے شارحین حدیث نے اس کی تعریف کرتے ہوئے وہی ذکر کیا ہے۔ دو لوگوں کا باہم متفق ہو جانا اس بات پر کہ ہم دونوں یہ عمل کر رہے ہیں، اور ہماری طرف سے اتنے پیسے، آپ کی طرف سے اتنے پیسے، اور ہم دونوں یہ عمل کریں گے، جو اس میں کامیاب ہوگا اور جیت جائے گا اس کو یہ چیز مل جائے گی۔ یہ جوئے کی ایک شکل ہے۔ مثال کے طور پر دو نوجوان آپس میں تیار ہوئے کہ آپ 1000 روپے آپ دیجئے، 1000 ہم دے رہے ہیں، دونوں رکھیے 2000 روپے، اور ہم 2 کلومیٹر دوڑتے ہیں۔ اس دوڑ میں فلاں جگہ تک جو پہلے پہنچ گیا اسی کو یہ دونوں 1000 روپے مل جائیں گے، اور جو ناکام ہوگا، وہاں نہیں پہنچ پائے گا، اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ یہ جوئے کی سب سے مشہور شکل ہے۔ اس طرح کے بہت سارے لوگ اس طرح کا کام کرتے ہیں۔ زمانے جاہلیت میں بھی اس طرح کا عمل ہوتا تھا۔ یا یہ کہ یہی عمل جماعت کی شکل میں کیا جائے، جماعت کی شکل میں دو جماعتیں آپس میں اس چیز کو طے کر لیں، دونوں جماعتوں کی طرف سے، دونوں تنظیموں کی طرف سے کوئی چیز طے ہو جائے کہ آپ کو اتنا دینا ہے اور یہ جماعت اتنا دے گی، اور پھر اس کے بعد ہم ایسا کام کریں گے جو اس میں کامیاب ہوگا وہ جماعت سب پا جائے گی، دوسرے کو کچھ نہیں ملے گا۔ تو چاہے وہ تنہا افراد یعنی فرد کی شکل میں ہو، اکیلے لوگ ایسا عمل کریں، یا جماعت کی شکل میں عمل کریں، یا چند لوگ مل کر کے کریں، یہ عمل بالکل صحیح نہیں ہے، اور اس طرح سے جیتا ہوا پیسہ یہ جوا ہے، ناجائز ہے اور حرام ہے۔ یا اسی طرح اکثر اہل علم نے جو کھیل کے جو مسابقات ہوتے ہیں، ٹورنامنٹ جس کو کہتے ہیں، کرکٹ کا ہو، والی بال کا ہو، فٹ بال کا ہو، یا اور دیگر چیزوں کا، اس میں بھی جو رقم لگائی جاتی ہے اور اس کے لیے مسابقہ ہوتا ہے اور کوششیں کی جاتی ہے اور وہ مال جو حاصل کیا جاتا ہے، اس کو بھی زیادہ تر لوگوں نے جوا کہا ہے۔ ہاں، اگر وہ کمپٹیشن قرآن اور حدیث کا ہو، قرآن یاد کرنے کے لیے ہو، حدیثیں یاد کرنے کے لیے ہوں، فقہی کتابیں یاد کرنے کے لیے ہوں، یا گھوڑ سواری کا ہو، اس طرح کی بعض چیزیں ہیں جن کو شریعت نے مستثنا کیا ہے، اور اس کے علاوہ بقیہ اور چیزوں کے جو کمپٹیشن اور مسابقات ہوتے ہیں اور ان میں جو انعامات رکھے جاتے ہیں اس کو ناجائز کہا ہے اور اس کو جوا کہا ہے۔ تو اس لیے یہ ساری چیزیں جو ہے جوئے میں آتی ہیں۔ اسی طرح بسا اوقات جوئے کی ایک شکل یہ ہوتی ہے، جیسے بہت سارے کھیل ہوتے ہیں موبائلوں پہ، آپ ایک ٹیم سلیکٹ کیجئے، ابھی IPL آنے والا ہے یار، بہت سارے احباب اس طرح کا شکار ہیں، موبائلوں پہ بہت سارے گیم ہیں، بہت سارے جوئے کی شکلیں ہیں۔ اس میں ایک ٹیم چوائس کیجئے، کوئی کھلاڑی چوائس کیجئے، آپ اس پہلے سے کچھ آپ کو اس میں پیسے جمع کرنا ہے، آپ کی ٹیم جیتی تو آپ کو اتنا ملے گا، آپ کا کھلاڑی اگر اتنے رن بنا لیا تو آپ کو اتنا ملے گا۔ یہ بھی اس طرح کی جو چیزیں کی جاتی ہیں یا اس شکل سے جو مال کمایا جاتا ہے وہ جوا ہے۔ ٹوکن بسا اوقات خریدے جاتے ہیں، اس میں آپ یہ ٹوکن خریدیے، آپ یہ، اور اس میں پھر اس کے بعد جو ہے قرآن دازی ہوگی، جس کا نکلے گا اس کو یہ ملے گا۔ یا بعض لوگ جو ہے سامان کی فروخت کرنے آتے ہیں، سامان بیچنے آتے ہیں، سامان کون سا آپ کو ملنے والا ہے یہ پتہ نہیں، آپ 200 روپے دیجئے اور اس کے بعد یہ 10 ٹوکن ہے، اس میں سے کوئی ایک نکال لیجئے۔ اب اس میں جو چیز نکلے گی وہ آپ کی ہو جائے گی۔ آپ نے ایک ٹوکن 200 روپے میں خرید لیا، لے لیا، اس کو آپ نے صاف کیا، کھرچا، تو آپ کو اس میں فریج نکل آئی، 200 روپے میں آپ کو فریج مل رہی ہے۔ آپ خود اس بات پر غور کیجئے
کہ کیا یہ چیز جو آپ کو مل رہی ہے یہ درست ہے. کہیں بھی آپ کو 200 روپے میں 10,000 اور 15,000 کی چیز مل سکتی ہے. اس طرح بہت ساری کمپنیاں ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں. طرح طرح کے گیمز ہیں جو نوجوانوں کو رجھانے کے لیے اور ان کو شریعت سے دور کرنے کے لیے, ناجائز طریقے سے پیسہ حاصل کرنے کے لیے لوگ استعمال کرتے ہیں, اور ہمارا نوجوان اس میں بہت حد تک جو ہے جڑا ہوا ہے. اس وقت جو ہے موبائل, انٹرنیٹ وغیرہ سے بہت سارے جوئے کی شکلیں اس پر ہیں اور اس کو استعمال کیا جاتا ہے. حضرات گرامی, نوجوان دوستو, یہ ساری چیزیں, کمائی کے یہ سارے ذرائع جو میں نے بتائے ہیں یا اس سے ملتے جلتے جو بھی ذرائع ہیں, یہ سب حرام طریقے ہیں, اور ان طریقوں سے کمایا ہوا مال حرام ہے, اور ان طریقوں سے کمائے ہوئے مال کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم سب کو جواب دینا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کی قباحت و شناعت کو ذکر کر دیا. یہ گندی چیز ہے, شیطانی عمل ہے. جوا کھیلنا, جوا کھلانا, جوئے کے ذریعے سے مال کمانا, یہ سب شیطانی کام ہے, انسان کا کام نہیں ہے. رجسم من عمل الشیطان, اللہ نے کہا یہ گندا ہے, ناپاک ہے, خراب ہے, اور یہ شیطانی کام ہے. دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا, جوئے کی جو قباحت ذکر کی ہے, یہ عداوت کا, دشمنی کا, لڑائی جھگڑے کا سبب ہے. کتنے ایسے ٹورنامنٹ ہیں جو شروع سے آخر تک بلا لڑائی جھگڑے کے ختم نہیں ہوتے. ہر دن لڑائی ہوتی ہے, بےایمانیاں ہوتی ہیں. ایک آدمی دوسرے کو گالی دیتا ہے, ایک کھلاڑی دوسرے کھلاڑی کے گردن پکڑتا ہے, اس کو برا بھلا کہتا ہے, اس کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے, سر پھوٹتے ہیں, ہاتھ ٹوٹ جاتے ہیں, بسا اوقات مقدمات ہوتے ہیں, کیس ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں دشمنی کا ذریعہ ہے, گالی گلوچ کا ذریعہ ہے, لڑائی کا ذریعہ ہے, فسادات کا ذریعہ ہے. اس لیے ان سے بچنے کی ضرورت ہے. قرآن میں اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے. شیطان تمہیں ان چیزوں میں مبتلا کر کے لڑانا چاہتا ہے, تمہارے درمیان عداوت اور دشمنی پیدا کرنا چاہتا ہے, تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے نفرت پیدا کرنا چاہتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اعمال اللہ کے ذکر سے اور نماز سے, دین سے, عبادات سے ایک آدمی کو دور کر دینے والے ہیں. ایک کھیلنے والا, اسے یہ پتا نہیں چلتا کہ کب نماز ظہر کی اذان کب ہوئی اور کب نماز ہم کو پڑھنا. وہ تو مست ہے اسی میں, اس کو پیسے مل رہے ہیں, آ رہے ہیں, خواہ وہ میدان پہ اتر کر کے کھیل رہا ہو یا کہ وہ موبائل وغیرہ کے ذریعے سے کھیل رہا ہو, اسے اپنے کھیل اور ناجائز طریقے سے پیسہ کمانے کی فکر ہے. اللہ کا ذکر کیا ہے, دین کیا ہے, نماز کیا ہے, اس کا وقت کیا ہے, والدین کی خدمت کرنی ہے نہیں کرنی ہے, اس کی اسے کوئی فکر نہیں ہوتی. اور شیطان یہی چاہتا ہے کہ لوگوں کو اس طرح کی گندی چیزوں میں مبتلا کر کے انہیں دین سے, دین کے احکام سے, دین پر عمل کرنے سے روک دے. تو یہ انتہائی خطرناک چیز ہے, ایک آدمی کو دین سے روک دینے والی چیز ہے. اسی طرح یہ جوا یا اس طرح کے جو اعمال ہیں, گھروں کو توڑ دینے والے عمل ہیں. کتنے گھر انہی اعمال کی وجہ سے برباد ہو گئے, کتنے رشتے ٹوٹ گئے, میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہو گیا, ان دونوں کے درمیان جدائی ہو گئی. ایک آدمی اگر دن بھر کھیل کود میں لگا رہے گا, نہ اسے اپنی بیوی کی فکر ہے, نہ اسے اپنے بچوں کی فکر ہے, نہ گھر میں خرچ برچ کیسے چلنے والا ہے, کیا کھائیں گے ہمارے بچے, ان کی ضروریات کیسے پوری ہوگی, اس کی اسے کوئی فکر نہیں ہے. بس وہ تو لگا ہے کسی طریقے سے مال آ جائے, دنوں رات اس کی فکر بس ناجائز طریقے سے کمانے میں. بہت سارے گھر اسی جوئے کی وجہ سے تباہ و برباد ہوئے ہیں. یہ جائز اور حلال کمائی کو برباد کر دینے کا ایک ذریعہ ہے. یہ جوا, بہت سے ایسے لوگ ہیں, آپ بھی جانتے ہوں گے اور ہم بھی جانتے ہیں ایسے لوگوں کو جو اس بری لت اور عادت کے شکار ہوئے. شروع میں تو انہیں بڑا اچھا لگا جب وہ جیت رہے تھے, آہستہ آہستہ جب نوبت شکست کی آئی اور ہارنے لگے تو کبھی اپنی گھڑی بیچ دیا, کبھی اپنا موبائل بیچ دیا, تو کبھی اپنی دکان بیچ دیا, کبھی بیوی کا زیور بیچ دیا, کبھی گھر بیچ دیا. ساری چیزیں جو ماں باپ سے, آبا و اجداد سے ملی تھی, جو انہوں نے محنت کر کے کمایا اور بنایا تھا, اس جوئے کی نظر وہ ساری چیزیں ہو گئی. پوری زندگی کی کمائی تباہ و برباد ہو گئی. ایسے بہت سے لوگ آپ کو ملیں گے, بہت سے نوجوان ایسے ہیں جن کی پوری زندگی کی کمائی اور محنت چند دنوں میں ضائع اور برباد ہو گئی. ہمارے علاقے میں ایک صاحب ہیں, پڑھے لکھے ہیں, اس کا شکار ہوئے.
انتہائی پریشانی کا شکار ہیں اس وقت. محنت سے جو کمایا، جو بنایا، جو اپنے پاس تھا، جو بیوی کے پاس تھا، سب بیچ باچ کر کے بھی ابھی قرض ہے. ایک آدمی جب اس کا شکار ہوتا ہے تو بہت سارے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ رات کے 11 بجے ہے کہ 12 بجے ہے، میں جھوٹ بول رہا ہوں کہ سچ بول رہا ہوں. فون لگایا، میرے بھائی پریشان ہوں، میری بیوی بیمار ہے، ذرا 4000 روپے دو، اور اس کو لگانا ہے ادھر. جھوٹ بول رہا ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں. یہ جوا بسا اوقات خودکشی کا سبب بن جاتا ہے. ایک نوجوان اپنے آپ کو مار لیتا ہے. بھئی وہ قرضدار ہو گیا، کھیل کھیل کر کے قرضہ ہوا کئی لاکھ روپے قرضدار ہو گیا. جن سے قرض لیا ہے وہ مانگ رہے ہیں، دینے کے پاس اس کے پاس کچھ ہے نہیں. کیا کرے گا وہ ریلوے ٹریک کے سامنے آ جائے گا، بس کے سامنے آ جائے گا، پھانسی لگا لے گا، زہر کھا لے گا. کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے زہر کھا لیا اسی وجہ سے. تو کسی بھی صورت میں اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، صرف نقصان ہے. اور اگر آپ جیت بھی رہے ہیں تب بھی نقصان ہے آپ کا. اللہ نے کہا ہے یہ حرام کمائی ہے. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ. کل قیامت کے میدان میں اللہ کے سامنے سے ایک آدمی کا قدم ہٹ نہیں سکتا جب تک کہ وہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے. اس میں سے ایک سوال اللہ تعالیٰ کرے گا مال کے سلسلے میں. 2 سوال، من این اکتسبہ وفیما انفقہ، مال کمایا کہاں سے، آمدنی کا ذریعہ کیا تھا، محنت کیا تھا یا بلا محنت کی تم نے کمایا تھا، لوگوں کا مال چھین لیا تھا، کیسے کمایا تھا، یہ اللہ پوچھے گا. من این اکتسبہ، مال کمایا کہاں سے، اور وفیما انفقہ، اور خرچ کہاں کیا. دونوں چیزیں اللہ کے ہاں بتانی ہوں گی. آپ کی کمائی کا ذریعہ کیا تھا، راستہ جائز یا ناجائز آپ نے اپنایا، یہ بھی بتانا ہے. اور جو تم کو ملا وہ تم نے خرچ کہاں کیا، جائز جگہوں میں یا ناجائز جگہوں میں. حضرات گرامی، اگر ہم نے ناجائز طریقے سے جوا کھیل کر کے یہ مال کمایا ہے، اللہ کے یہاں ہمیں اس کا جواب دینا ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم بچ جائیں. اس لیے ہم سب کو اس سے بچنے کی ضرورت ہے. جوا کی ایک خرابی یہ ہے کہ اس عادت کے بعد ایک آدمی حرام طریقے سے تو کماتا ہی ہے، یہ حرام چیز کئی اور حرام چیزوں کے کرنے کا سبب بنتی ہے. یہ عمل کئی اور غلط اور ناجائز چیزوں کے کرنے کا سبب بنتا ہے. جیسے ایک شخص جوا کھیل رہا ہے، اس کے جو ساتھی ہیں جوا کھیلنے والے کوئی اچھے تھوڑی ہوتے ہیں. ان میں بہت سے شرابی ہیں، بس اوقات یہ بھی شراب پی لیا، شرابی ہو گیا. کبھی کبھی اس کے پاس کھیلنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اور وہ لوگ مجبور کر رہے ہیں. کبھی گھر میں چورائے گا، چوری کرے گا، کبھی باہر چوری کرے گا. تو یہ عمل ہے برائی کا، یہ ایک برائی تو ہے ہی، یہ اپنے ساتھ اور کئی برائی لے آتی ہے. تو آدمی ایک برائی کر کے کئی گناہوں کا شکار ہوتا ہے، اور جو بھی گناہ کرے گا اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو اس کا جواب دینا ہوگا. اس لیے حاضرین گرامی، نوجوان ساتھیوں، اپنے آپ کو اس سے بچاؤ. گارجین اور ذمہ دار حضرات نظر رکھیں اپنے بچوں پر، وہ کیا کر رہے ہیں، کہاں ہیں، موبائلوں میں کیا کر رہے ہیں، دن کے وقت، رات کے وقت. آپ خود ہی سمجھ لیں، یہ جو جوا کھیلنے والے ہیں اکثر و بیشتر لوگوں سے چھپ کر کے، ان کی نگاہوں سے الگ ہو کر کے کھیلتے ہیں. کہیں کسی دکان کے پیچھے، گاؤں سے ہٹ کر کے باہر، جہاں کسی کے آنے جانے کا امکان نہ ہو. یہی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ غلط چیز ہے. اگر اچھی چیز ہے تو سامنے سے آ کر کے کرو، پیٹھ پیچھے کیوں کر رہے ہو؟ پیٹھ پیچھے چھپ کر کے یہاں وہاں جا کر کے اس کام کا انجام دینا ہی بتا رہا ہے کہ یہ کام اچھا نہیں. ایک اور چیز جو خاص طور سے نوجوانوں میں پائی جاتی ہے، بہت تیز گاڑی چلانا. میں نے کہا تھا بائک ہے یا 4 ویلر ہے، بڑی تیزی سے چلاتے ہیں، جوانی کا جوش و جذبہ ہے، خون گرم ہے، چلا رہے ہیں. یہ بھی انتہائی خطرناک عمل ہے. اپنی موت کو دعوت دینا ہے. اتنی رفتار میں چلائے آدمی جتنے میں کسی بھی حادثے کے وقت کنٹرول کر سکے، یا جو سرکاری طور پر بہت ساری جگہوں پر جو ہے متعین ہوتا ہے، آپ اس راستے پر اس سے زیادہ رفتار سے نہیں چلا سکتے. باقاعدہ سعودی عرب وغیرہ میں تو لکھا رہتا ہے یہاں آپ اتنی رفتار میں چلا سکتے ہیں. تو جو رفتار متعین ہے اس رفتار سے تیز اگر کوئی آدمی چلا رہا ہے اور وہ مر گیا، ایکسیڈنٹ ہوا، مر گیا، تو بعض اہل علم نے فتویٰ دیا ہے کہ وہ خودکشی کرنے والا ہے. اب بتائیے کتنی خطرناک چیز ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو.
آپ اتنا تیز چلا رہے ہیں کہ کوئی بھی چیز آ جائے اچانک آپ روک نہ سکے، اس کا مطلب آپ اپنے آپ کو مرنے کے لیے دعوت دے رہے ہیں۔ کتنے حادثات ہوتے ہیں، ایک آدمی جا رہا ہے، پتا چلا ایکسیڈنٹ ہوا، مر گیا، سر پھٹ گیا، ہاتھ ٹوٹ گیا، سارے گھر کے لوگ پریشان، کئی روز ہاسپٹل کی نظر، ساری محنت کی کمائی، زندگی بھر کا جو کچھ کیا دھرا تھا سب تھوڑی دیر میں ختم ہو گیا۔ یہ سب کیا ہے؟ اپنے آپ کو ہلاکت ہی میں تو ڈالنا ہے۔ گزر رہا ہے ایک آدمی تیزی سے، جتنے لوگ دیکھنے والے ہوتے ہیں کوئی اس کو اچھا نہیں کہتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی بڑی تیزی سے گاڑی چلاتے ہوئے جائے تو دیکھنے والے اگل بغل بیٹھے ہوئے لوگ اس گزرنے والے کے حق میں کوئی کلمہ خیر کہنے والا نہیں ہوتا۔ لوگ بولتے ہیں کہ مرنے جا رہا ہے، اور بسا اوقات ان کی باتیں پوری ہو جاتی۔ زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھو، زیادہ تر لوگ جس چیز کو کہہ دیں سمجھیے اللہ کہلوا رہا ہے۔ تو حضرات گرامی، نوجوان دوستو، اس سے بچیے۔ دیکھیے، آپ کے ماں باپ کو آپ سے بڑی امیدیں ہیں، بڑی محنت سے پالا ہے، آپ ان کے بڑھاپے کا سہارا ہیں۔ آپ نے اپنے آپ کو مار ڈالا، اس بوڑھے باپ کا کیا ہوگا جو بستر پہ ہے؟ اس بوڑھی ماں کا سہارا کون ہوگا؟ آپ کی جو جوان بہنیں گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں ان کی پرورش کون کرے گا؟ ان کی شادی بیاہ کا، نکاح کا انتظام کیسے ہوگا؟ آپ سمجھتے نہیں ہیں، بڑی ذمہ داریاں ہیں آپ کے سر پہ۔ آپ اس طرح اپنے آپ کو ہلاک کر کے خود نہیں ہلاک ہو رہے ہیں، کئی لوگوں کو آپ ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، اور کل اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ کو اس کا جواب دینا ہوگا۔ اس لیے نشے آور تمام چیزوں سے، جوا سے اور اس تیز رفتار گاڑی چلانے سے اپنے آپ کو بچائیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے بار الہ ہم تمام لوگوں کو ہر طرح کے کار خیر کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر برے کام سے، ہر گندے کام سے، ہر خبیث کام سے جن سے اللہ تعالیٰ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔